جیسے حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میرا جو معجزہ تھا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کی عظیم اکثریت جس شے کو جائز حلال کیے بیٹھی ہوئی ہے، اقبال اس کو بھی حرام کہتے تھے، مضارعت حرام۔ شکایت کیا ہے انہیں مسلمانوں سے؟ اب میں شکایت آپ کو بتاتا ہوں، جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ دوسروں سے چاہتے تھے۔ نہیں کرتے تھے ہاتھ سے؟ نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا تو خون۔ اقبال سود کو اس وقت آج سے 70 سال 80 سال پہلے نکالنا چاہ رہے تھے، جو آج تک نہیں نکلا۔ اقبال کو بڑا قلق رہا، اقبال اس بات پہ بھی روتے رہے کہ مسلمانوں نے من حیث الامہ قرآن کریم سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ کس طرح اقبال امت اور قرآن کے درمیان فاصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کے نزدیک تو امت کے زوال کا اصل سبب ہی قرآن سے دوری ہے۔ میں نے تو 5ویں جماعت کے طالب کی حیثیت سے اقبال کی نظم پڑھی تھی بانگ درا میں، جواب شکوہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ شعر میرے تحت الشعور کی سب سے نچلی سطح جو ہے اس پر چپک کر رہ گیا اور اس نے میری زندگی کو خاص رخ پر ڈھالا ہے۔ تو بعد میں آ کے جب فارسی میں میں نے ان کی شاعری کے جو ہے کچھ مطالعہ کیا تو جس شاندار الفاظ میں کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی در مغلداری کتاب زندئی، وہ کتاب زندہ۔ جیسے حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میرا جو معجزہ تھا کہ وہ میری لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، تو یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا۔ تو پھر اوجزہ فی نفسہ ہی خیفۃ موسیٰ، موسیٰ کو خوف ہوا، اللہ نے کہا لا تخف، ڈالو ذرا اپنا عصا، اور وہ ہڑپ کر گیا سب کو۔ تو وہ عصائے موسیٰ جو ہے تمہاری بغل میں ہے۔ تو قرآن مجید کے داعی، میری زندگی کے لیے اگر کوئی لفظ آ سکتا ہے تو میں نے اپنی زندگی دعوت الی القرآن یا دعوت رجوع الی القرآن میں بسر کی ہے، اور اس کے لیے میں مرہون منت ہوں علامہ اقبال کا، اور میں اصل میں علامہ اقبال کو اس دور کا سب سے بڑا داعی قرآن سمجھتا ہوں۔ اے کہ می نازی بقرآن عظیم، در کجا در تا کجا در حجرہ باشی مقیم، در جہاں اسرار دیرہ فاش کن، آؤ نا میدان کے اندر، اللہ کے دین کے اسرار دنیا کے سامنے بیان کرو۔ آ کر جو ہے وہ شرع مصطفیٰ جو ہے، وہ جو ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور وہ شرع پیغمبر کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں پال کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، یہ معاشرتی نظام اسلام کا، مرد آفری، مرد آزما، مرد آفری، اور موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقہ، نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، وہ نمو کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آپ صرف سود کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کی عظیم اکثریت جس شے کو جائز حلال کیے بیٹھی ہوئی ہے، اقبال اس کو بھی حرام کہتے تھے، مضارعت حرام ہے، یہ زمین کا سود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں خدا عام ملت تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے بخیش بدوشت، باں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش بدائے دیگرہ کشت۔ یہ دہقان جو ہے کھیتی چلا رہا ہے، جو ہے ہل چلا رہا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ لائن شیئر آئے گا اور جاگیردار کا جو نمائندہ آ کر لے جائے گا۔ یہ جو ہے وہ جو کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، یہ سرمایہ داروں نے مزدوروں کے رگوں کے خون سے، سرخ خون سے، وہ شراب خون کشید کی ہے، شراب جو خون کے رنگ کی ہے، جو شام کو یہ بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر، اور از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ یہ اصل میں اقبال جو ہے کہ انقلاب کا داعی تھا، اور انقلاب کا جو پروسیس بھی بیان کیا اس نے، جو میں نے 2 مصروں میں آپ کو بتایا کہ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو بختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن۔ بالکل درست ہے۔ شکایت کیا ہے انہیں مسلمانوں سے؟ اب میں شکایت آپ کو بتاتا ہوں جی۔ بائے آتش تورا کارے جوئی نیست کہ از یاسین او آسان امیری، اے مسلمان تو نے اس قرآن کو آسان موت کا نسخہ بنا لیا ہے، یہ تو نسخہ ہے تسخیر کائنات کا تمہیں دیا گیا تھا، اور یہ نسخہ تم نے بنا لیا آسان موت کا۔ اچھا، صوفی سے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صوفی پشمینہ پروش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، در نمی سعادت و قرآن محفلش۔ حافظ کا شعر ہو، عراقی کا شعر ہو، آگ لگ جائے گی، حال آ جائے گا، ناچنا شروع کر دیں گے، قرآن سے انہیں سروکاری نہیں۔ اور دوسری طرف وائس عام مولوی
واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتارے اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے اوست، ضعیف حدیث شاذ مرسل اس کی بنا پر قصے کہانی واعظ کہا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑا واعظ قرآن تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن ہے۔ صوفی واعظ نہیں مجاہد درکار ہے اقبال کو۔ ہے جاوید اقبال صاحب، مجاہد کے تعلق سے کیا اقبال کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ میں اس کے متعلق تو یہی عرض کروں گا کہ حضرت علامہ ہمیشہ گو وہ خود کہہ لیجئے سربجیب رہے، صاحب فکر تھے، لیکن کوشش ان کی یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ صاحب عمل ہوں۔ تو یہ عمل اور فکر کی کشمکش جاری رہی، اور اس نقطہ نگاہ سے آپ خود اتنے کہہ لیجئے طبیعت ان کی اس طرح تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے حکم تھا کہ جب بھی بقرعید کے دن بکرے ذبح کیے جائیں تو میں وہاں پہ موجود رہوں۔ تو تاکہ دل مضبوط ہو۔ جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ دوسروں سے چاہتے ذبح نہیں کرتے تھے ہاتھ سے؟ نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا، تو خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اچھا، ایک طرف یہ عالم تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خصوصیت مجھ میں سرایت کر جائے۔ تو اسی نقطہ نگاہ سے جو بھی ان کی شاعری ہے وہ شاید ہم سب کے لیے ہے، گو پرہیپس کہ اپنے لیے وہ اس کے حال نہیں تھے، جو کمزوریاں بڑھ کر آپ کے لیے تھی۔ وہ جاوید نامہ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ تو یہ ساری نوجوانوں کے لیے نا جی۔ جی ہاں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اور پھر انسان کا عروج، بلکہ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم شہ میں جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اقبال خطبات میں بیان کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ انسان خدا کا کو ورکر ہے، انسان اور خدا ہمکار ہیں۔ وہ اس طرح ہے، یہ جو اس پر بہت سے اعتراض ہیں، اسی کی سبب بعض علماء ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں خطبات اقبال، یہ دراصل کفریات ہیں۔ اور ایک سیمینار جو ابھی ریاض میں ہوا ہے 1985 یا 86 میں، اس میں تو باقاعدہ یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ اس کو کوئی مسلمان اس کتاب کو نہ پڑھے۔ یہ ریزولوشن گو سوڈان کے کسی عالم نے پیش کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آج کل اس کی کیا صورت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان لیکچرز میں جو حضرت علامہ یہ خودی کے ہی سلسلے میں جو نکات نکالتے ہیں، ان میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کو کریٹ کیا گیا، آدم کو، تو فرشتوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ تو فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور پھر اس کو نام بتائے، سکھائے، پھر اس کے بعد اپنی روح پھونک دی۔ تو پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بیکار شے کی طرح ہمیں پھینک دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں انیشیٹو ہو تو وہ اس سٹیج پر پہنچ سکتا ہے جبکہ خدا کا ہمکار بھی بن سکے، بشرطے کہ اس میں یہ انیشیٹو ہو، کیونکہ خدا نے تو اس کو بیکار شے سمجھ کے پھینک نہیں دینا، اور اس سے تو بہت ساری اور توقعات ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی بات، یہ جو بات علامہ اقبال نے فرمائی اور جس کی تفہیم جاوید اقبال صاحب بیان فرما رہے ہیں، خدا کا ہمکار، کو ورکر، جو خود بات میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم سے کیا اس کی تائید ہمیں مل رہی ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ اقبال جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے محمد آپ نے جو یہ کنکریاں مٹھی بھر کر پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یقیناً، اور فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا، ہم نے لیکن قتل۔ اللہ قتلہم۔ اچھا، میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، حدیث نبوی صحیح بخاری کی، جس میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ہستی کے ساتھ، یہ روح جو ہے،
چونکہ دو جگہ قرآن مجید میں اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرح منسوب کیا ہے، سورہ حجر میں بھی اور سورہ صاد میں بھی، کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو بالکل بنا کر تیار کر دوں، نوک پلک سوار دوں، درست کر دوں اور اپنی روح میں سے اس پہ پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ بالکل یہ روح ربانی جو انسان کے اندر ہے، یہ ہے وہ امانت جس کو دنیا نہیں جانتی، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین پر پیش کی اور اسے ڈر گئی اور انہوں نے اس امانت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ یہ امانت وہ امانت ہے، یہ وہ روح ربانی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے لم یسعنی سمائی ولا یسعنی ارضی ولیکن یسعنی قلب عبد المومن، میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ قرب ہے در حقیقت کے جو یکجا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کو ساتھ لے آتا ہے بالکل۔ اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے جس سے تقرب الفرائض کہا گیا اس حدیث کے اندر، جو اللہ نے فرض تم پر واجب کیے ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو، اور ان میں ایک بہت بڑا فرض ہے اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی حکومت، اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ پوری دنیا میں جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ ہم سوورن ہیں، وی آر سوورن، ہم جو چاہیں قانون بنائیں، ہم ہومو سیکشول میرجز کو رجسٹر کر دیں، وی ہیو دی اتھارٹی، جس چیز کو چاہیں حرام کریں، جس چیز کو چاہیں حلال کریں۔ یہ بغاوت جو ہے آج تک دنیا میں اتنی بڑی بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کی ساری گمراہی کیا تھی؟ شرک، ایک بڑا اللہ ایک چھوٹے اللہ، ایک بڑا مہادیو چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا، ایک بڑا جی سے کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک، لیکن گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار، فوج کی فوج، اللہ ایک، آلہہ بے شمار۔ یہ گمراہی تھی۔ آج جو نفی کی گئی اللہ کی کہ تمہارا کوئی تعلق ہمارے نظام سے نہیں ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، تو مسجدوں میں رہو، مندروں میں رہو، جہاں چاہو رہو، ہم جائیں گے وہاں درشن کر لیں گے، مسجد میں جائیں گے سجدہ کر لیں گے۔ اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ فرض ہے بندہ مومن کا اور مرد مومن کا کام۔ البتہ یہ کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت، پھر نوافل کے ذریعے سے تقرب ہوتا ہے۔ اب وہ اضافی نیکیاں جو ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ جو اللہ کے قریب آتا ہے، اس میں پھر درجہ وہ ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ اور نوافل سے مراد یہاں پر یہ زہد کے ذیل میں کہہ رہے ہیں آپ؟ زہد کے ذیل میں بھی آئے گا، نوافل عبادات میں بھی آئیں گے، روزے بھی جو ہے وہ صرف یہ 30 نہیں بلکہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی رکھے جائیں، نماز جو تہجد جو ہے، قیام اللیل ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ سب اس وقت۔ لیکن اس سے پہلے اصل فرض اس بغاوت کو فروغ کرنا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جنگ تمہاری اب جاری رہے گی، جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جنگوں کا حضور کی سیرت میں، تو اب یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف فروغ نہ ہو جائے اور دین نظام اللہ کا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اقاموا الصلاۃ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ انسان اور خدا میں جو چیز کامن ہے وہ کریٹیوٹی ہے بقول اقبال، یعنی تخلیق کا جو عمل ہے وہ اور کسی قسم کی مخلوق کو نہیں ہے سوائے انسان کے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کوئی شب آفریدی چراغ۔ تو اب اس نقطۂ نگاہ سے جس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ابھی جس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کو ورکر یا خدا کا ہمکار انسان بن سکتا ہے، تو اس پر بھی علامہ کے اس کانسیپٹ پر اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ وہ کو ورکر بنانا انسان کو، یہ بھی ایک طرح سے الحاد ہے۔ جی، تو الزام لگا جی ہاں۔ تو اب اس پر جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایک ہیں مولانا سعید اکبر آبادی، فوت ہو گئے اکبر آبادی، ان کا یہ احمد اکبر آبادی، جی ہاں سعید احمد، انہوں نے یہ ارشاد اپنی کتاب میں کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں سارے جتنے خالقین ہیں ان سے بھی بہتر خالق ہوں، تو اور خالقین کون ہیں سوائے انسان کے؟ تو لہٰذا انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا کا ہمکار بن سکے بحیثیت ایک خالق کے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اس کا ادراک ہے۔